السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعہ کے دن کثرت سے استغفار کرتے۔ آج کی دعا کلمہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی طلب کا سلیقہ ہے کہ کبھی اپنے گناہوں کا اقرار کر کر اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کی جاتی ہے، عاجزی کا اظہار کیا جاتا ہے، کبھی اپنے نیک اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یا اللہ ہم اس عمل کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو قبول کرتے ہوئے ہماری دعا پوری فرما۔ اس دعا میں بھی کچھ ایسے ہی سلیقے اور اسلوب سے دعا طلب کی گئی ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، لہٰذا ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ استغفار طلب حاجات کی کنجی ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی تلقین کی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ مال اولاد میں فراوانی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کیا جائے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ بلوغت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حضرت ام سلمہ کی تربیت میں رہے۔ ان کے پاس یکے بعد دیگرے 3 آدمی حاضر ہوئے۔ ایک نے نرینہ اولاد، دوسرے نے غربت و افلاس کی شکایت کی اور تیسرا بارش کی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے تینوں حضرات کو کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کا حکم فرمایا۔ بعد ازاں ان کے ایک عزیز نے پوچھا کہ آپ نے مختلف حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے صرف ایک ہی وظیفہ بتایا ہے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے مندرجہ بالا آیات کی تلاوت کی۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے اپنے گناہوں کو معاف کروایا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے تو کیا کہ اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارش ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کریں۔ امیر المومنین ہاتھ اٹھا کر بارش مانگنے کی بجائے بار بار توبہ استغفار کرتے رہے۔ کسی نے عرض کی کہ آپ نے بارش کی دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کے بدلے بارش کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان کو جو بھی ضرورت طلب کرنی ہو، جو بھی مدد مانگنی ہو، جو بھی حاجت طلب کرنی ہو، استغفار اس کی کنجی ہے۔ عن عمران بن حسین قال کان آمۃ دعاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، اے اللہ میری خطاؤں کو جو میں نے جان بوجھ کر پوشیدہ، ظاہری، بے علمی سے اور عمدن کی ہیں، سب کو معاف فرما۔ اس دعا سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ گناہوں سے پاک تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، مغفرت طلب کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ آمین یا رب العالمین۔